تاریخ ہند کے افق پر کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی علم، بصیرت، خطابت اور قربانی ایک ساتھ ذہن میں ابھر آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم، باوقار اور ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ایسے عالم دین جو بہترین مصنف بھی تھے، لاجواب واعظ و خطیب بھی اور اعلیٰ درجے کے مدرس بھی، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے عبارت تھا۔ آپ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن اور جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے جنرل سیکرٹری تھے۔ اخیر عمر میں آپ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہے۔ آخر کون تھے وہ مرد مجاہد جن کی آواز میں حق کی گونج تھی، جن کے قلم میں ملت کا درد تھا اور جنہوں نے جنگ آزادی میں قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں مجاہد آزادی صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایمان افروز داستان جو ہر طالب علم، ہر مسلمان اور ہر صاحب شعور کے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف ایک بایوگرافی نہیں، ایک تاریخ ہے۔ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1 ربیع الثانی 1306 ہجری 5 دسمبر 1888 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حافظ نواب مرزا رحمۃ اللہ علیہ زینت المساجد میں منصب امامت پر فائز تھے اور مکتب بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کے دادا خواجہ نواب علی دلی شہر کے مشہور صوفی و خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ آپ کے بزرگوں کو جلال الدین اکبر بادشاہ نے عرب سے کشمیر میں بلایا تھا۔ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں یہ خاندان کشمیر سے آگرہ آیا اور کچھ عرصے وہاں رہ کر دہلی میں منتقل ہوا۔ آپ کے آباء و اجداد کو مغل دربار میں رسائی حاصل تھی اور خواجہ زادہ مغل کا خطاب عطا ہوا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا عبد المجید مصطفیٰ آبادی سے حاصل کی اور تکمیل حفظ قرآن کی دستار بندی مدرسہ حسینیہ بازار مٹیا محل میں ہوئی۔ آپ کو بچپن ہی سے خطابت کا ملکہ حاصل تھا، چنانچہ اپنی سحر البیانی کی بنا پر کم عمری میں ہی مشہور ہو گئے تھے۔ گھریلو روزگار کی وجہ سے باضابطہ مدرسے کی تعلیم کا موقع حاصل نہیں ہوا، مگر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آپ پر پڑی اور انہوں نے آپ کی تعلیم کا خصوصی انتظام فرمایا۔ چنانچہ پھر آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ آپ 1328 ہجری میں مدرسہ امینیہ دہلی میں داخل ہوئے اور 1336 ہجری مطابق 1918 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ محمد ضیاء الحق دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انظار حسین سہسپوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بطور معین مدرس کے مدرسہ امینیہ دہلی میں مقرر کیا اور کچھ ابتدائی کتابیں پڑھانے کے لیے دیں۔ اب حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مدرسے کی تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے اور ایک مربی کامل کی نگرانی میں یہ جوہر قابل جلا پاتا رہا۔ آپ نے زبردست اور معرکۃ الآراء مناظرے بھی کیے۔ اس وقت آریوں میں بڑے بڑے فاضل مناظر و خطیب موجود تھے، مگر آپ کی خطابت سب پر غالب رہی اور آپ نے بڑے بڑے میدان جیتے۔ نومبر 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی۔ اس کی صدارت کے لیے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور نظامت کے لیے صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ 1919 عیسوی میں
مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے قیام و تاسیس کے لیے دیگر علماء ہند سے جو مذاکرات فرمائے اس میں آپ کے دست راست اور رفیق کار حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ ہی تھے، جو ہر ایک کام میں اور ہر ایک مجلس میں شریک رہتے تھے۔ مدرسہ امینیہ میں حضرت مفتی اعظم ہند کا جو خاص کمرہ تھا اسی میں پہلا دفتر قائم ہوا اور وہیں بیٹھ کر یہ دونوں استاد شاگرد اس کے تمام ابتدائی امور انجام دیتے تھے۔ 1939 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ناظم عمومی یعنی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے صدارت و نظامت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر جمعیت علماء ہند کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ منتخب کیے گئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے صدر بنائے گئے اور تادم واپسی جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ آپ نے نان کوپریشن موومنٹ یعنی تحریک عدم موالات میں حصہ لیا اور پہلی بار گرفتار ہو کر جیل گئے، پھر تو جیل جانے کا سلسلہ چل پڑا۔ 40 سال کی سیاسی زندگی میں 8 بار جیل گئے اور 15 سال پر محیط زندگی کا بیش قیمت زمانہ برطانوی ہند کی جیلوں میں گزرا۔ 1947 عیسوی میں تقسیم ہند و پاک کے بعد مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی اور بالخصوص دہلی کے مسلمانوں پر جو تباہی و بربادی اور قتل و غارت گری کا عذاب آیا، اس خطرناک دور میں آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ جان ہتھیلیوں پر رکھ کر مسلمانوں کی حفاظت میں مثالی اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا اور دہلی میں مسلمانوں کے اکھڑے قدم جمانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مدرسہ امینیہ دہلی کے محتمم بنائے گئے، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شدید اصرار پر کچھ عرصے کے لیے آپ نے اعزازی عہدہ قبول کیا۔ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد خود مستعفی ہو گئے، مگر مدرسے کی سرپرستی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک فرماتے رہے اور ہر کام میں مشورہ دیتے رہے۔ آپ بہترین واعظ اور خطیب بھی تھے، مؤثر اور دلکش انداز بیان کے مالک تھے۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں عرب میں باہلی قبیلے کا ایک شخص صحبان وائل تھا۔ یہ شخص اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ اور بہترین خطیب تھا۔ ادب و لغت پر اتنا حاوی تھا کہ اپنی تقریر میں کوئی لفظ مکرر نہیں لاتا تھا۔ ایک مضمون کو جب دوسرے وقت بیان کرتا تھا تو نئے الفاظ میں نئے اسلوب سے بیان کرتا تھا۔ جس طرح حاتم طائی کی سخاوت و جوانمردی اور رستم کی طاقت ضرب المثل ہے، اسی طرح صحبان کی فصاحت و بلاغت نہ صرف عرب میں بلکہ دنیائے اسلام میں ضرب المثل ہے۔ ہندوستان کے اہل علم نے جب حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اعلیٰ درجے کی بلاغت اور شیریں بیانی پائی تو صحبان الہند کا خطاب دیا، اور واقعی یہ خطاب آپ کی شان کے لائق تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ہمیشہ اعلیٰ حضرت کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں آپ تشریف نہ لے گئے ہوں، اور اسی طرح آپ نے بیرون ہند کے بھی اسفار کیے اور آپ نے 2 حج کیے۔ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہترین واعظ و خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ کی بعض کتابیں یہ ہیں: جنت کی کنجی، دوزخ کا کھٹکا، مشکل کشا، خدا کی باتیں، دین کی باتیں، پردے کی باتیں، شوکت آرا بیگم، جنت کی ضمانت، ماہ رمضان، صلاۃ و سلام، عرش الہی کا سایہ، تفسیر کشف الرحمن، تقاریر احمد سعید، مکاتیب احمد سعید، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی وغیرہ۔ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1945 عیسوی سے 1957 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ بالآخر صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 3 جمادی الثانیہ
1379 ہجری 4 دسمبر 1959 عیسوی کو دہلی میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین مہرولی میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہوئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔